بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم الاثار سیریز کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے صحابہ کی دینی حیثیت اور ان کے دینی مقام و مرتبے کے بارے میں ہم نے جانا کہ قرآن حکیم کا موقف کیا ہے، احادیث انہیں کس طرح بیان کرتی ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی نگاہ میں ان کی دینی حیثیت کیا ہے، اور خاص طور پہ اہل البیت کی جو نمایاں شخصیات ہیں اور ان کی دیگر اہم شخصیات ان کی حیثیت کو کیسے دیکھتی ہیں، اور خاص طور پہ ہم نے حضرات شیخین کی فضیلت اور ان کے مقام و مرتبے کو ڈسکس کیا۔ آج سے ہم تفہیم الاثار کی سیریز کے ایک نئے تھیم کی طرف موو کر رہے ہیں، اور یہ تھیم ہے ہمارا قرآن حکیم کے حوالے سے اس کے مختلف ڈائمینشن سے، مثلا تمسک بالقرآن ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کی فضیلت ہے، اور قرآن حکیم پر عمل ہے، اور قرآن کی مختلف اوصاف کی طرف جو رہنمائی ہمیں آثار میں ملتی ہے، اس طرح کی جملہ موضوعات کی طرف آج سے ہم موو کر رہے ہیں، اور آئندہ کئی ایک نشستیں اسی موضوعات پر ہوں گی۔ آج کی نشست کے لیے ہمارے پاس تشریف فرما ہیں ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب۔ اور ڈاکٹر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ سے ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا کرم، آپ کی دعا اللہ کے آپ کو ساتھ۔ جزائے خیر دے، آپ ہمیں وقت عنایت فرماتے ہیں۔ آج کی اس نشست کا ہم نے جو عنوان طے کیا ہوا ہے وہ ہے قرآن کتاب ہدایت کے طور پہ اس کے کیا اوصاف ہمارے سامنے آتے ہیں آثار کی روشنی میں۔ میرے سامنے آثار ہیں، آپ کے سامنے آثار رکھتا جاؤں گا، اور پھر اس کی توضیح تشریح آپ ہمارے سامنے پیش کرتے جائیں گے۔ ایک واقعہ ہے، ایک راوی ہیں آور، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کے پاس سے گزرا اور میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر خوش گپیوں میں اور قصے کہانیاں ڈسکس کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ تو میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ لوگ یہ کیا کن چیزوں میں مشغول ہو گئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم وهو الفصل لیس بالحزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ وهو الحبل اللہ المتین وهو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم والذی لا تزیغ به الاہواء ولا تلتبس به الالسنہ ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه والذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد۔ یہ کچھ اوصاف قرآن مجید کے ہمارے سامنے آتے ہیں اس عصر میں۔ میں چاہوں گا کہ ایک ایک اوصاف پہ رک کے آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔ سب سے پہلے جو فرمایا گیا کہ فیہ نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم، خاص طور پہ یہ جو خبر ما بعدکم ہے اس پہ ذرا وضاحت فرمائیے۔ یہ بہت اہم اثر ہے، اور فضائل القرآن کے باب میں محدثین نے اس کو عام طور پر روایت کیا ہے، اگرچہ اس کی سند میں کوئی مسئلہ ہے چھوٹا موٹا، امام ترمذی آخر میں انہوں نے ذکر بھی کیا ہے، لیکن وہ بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس سے اس اثر کی صحت پر یا اس کے استناد پر کوئی بہت سیریس سوال ہو۔ مضمون اس کا بہت ہی عمدہ اور واضح ہے، اور اس میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ کسی نے گھڑا ہو یا اس کو وضع کیا ہو، اور اس کے شواہد بھی ہیں، دوسرے طرق سے بھی ہے، صحابہ کے دوسرے آثار میں بھی انہی اوصاف کا ذکر ملتا ہے، اور خود قرآن مجید اصل میں یہ اوصاف بالکل اس میں موجود ہے، بیان کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو۔ ایک تو اس کا سیاق بڑا اہم ہے کہ سیدنا علی جس موقع پر، یہ اصل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ ان کا یعنی اثر بھی ہے، یعنی سیدنا علی اس کا حوالہ دے رہے ہیں خاص موقع پہ، لیکن بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ ایک تو وہ سیاق بہت اہم ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ لوگ بیٹھے ہیں اور مسجد میں بیٹھے ہیں یا کسی جگہ پر، اور وہ دینی تعلیم و تذکیر کے لیے
اور کچھ موضوعات میں یا اور چیزوں میں وہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ تو اس چیز کو انہوں نے ایک فتنہ اور آزمائش کے طور پر بیان کیا۔ بالکل ٹھیک۔ ایک ہمیں بڑا بہت اہم نقطہ، یہ ایک بہت بنیادی تعلیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ملتی ہے اور اکابر صحابہ کے ہاں بھی، وہ یہ ہے کہ دین کی عمومی تعلیم کے لیے، لوگوں کو دینی تذکیر کے لیے اور دین کے ساتھ وابستہ رکھنے کے لیے جو بھی تلقین نصیحت ضروری ہے، اس کا مرکز قرآن ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ باقی چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں، مناسب ہو سکتی ہیں، ان کا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن مرکز اس سارے سرگرمی کا وہ قرآن ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کا اہتمام کیا کئی حوالوں سے کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز لکھی نہ جائے، قرآن کے علاوہ خود حتیٰ کہ رسول اللہ کی اپنی احادیث بھی عمومی تعلیم اور تلقین اور تبلیغ کا موضوع نہ بنے۔ اہل علم کا مابین اس میں مذاکرہ ہو، وہ ایک دوسرے کو آگاہ کریں، وہ الگ بات ہے، لیکن عام مسلمان اور عام معاشرے میں جب دینی حوالے سے گفتگو ہو، تذکیر ہو، تلقین ہو، نصیحت ہو، تو وہ قرآن مجید ہی پر مبنی ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں وہ تمام ضروری ہدایت، تمام ضروری تلقین موجود ہے جس کی مسلمانوں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے ضرورت ہے۔ تو پس منظر ایک بہت اہم ہے، اور اوصاف جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں اس میں وہ سارے بہت اہم ہیں۔ آپ نے پہلا جملہ پڑھا، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے، پچھلے لوگوں کے احوال بھی بیان کیے ہیں، اور انہی سے ہمیں یہ بتا دیا ہے، انہی واقعات اور انہی نظائر کو پڑھنے سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بعد میں جو قومیں آئیں گی، گروہ آئیں گے، ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کن اصولوں کے تحت معاملہ کریں۔ تو بظاہر تو قرآن میں بعد میں آنے والے لوگوں کا ذکر نہیں ہے، قیامت کے قریب چند ایک واقعات کا، یاجوج ماجوج کا کھل جانے کا ذکر ہے، اور اس طرح کی چیزیں۔ اصولاً قرآن مجید بعد میں آنے والے واقعات کو موضوع نہیں بناتا، بالکل ٹھیک، لیکن ان کے بارے میں ان کو دیکھنے کا، اور اللہ تعالیٰ کی کون سی سنن جاری ہیں انسانی تاریخ میں، انسانی معاشرے میں، جن کے تحت وہ قوموں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، وہ اصل میں پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر کے اور ان پر کن اصولوں کے تحت مواخذہ ہوا، کن سنن کے تحت ان کے ساتھ معاملہ ہوا۔ قرآن ہمیں سنن الہیہ کا ایک بڑا واضح تعارف دیتا ہے، اور اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بعد میں بھی جو، چاہے وہ مسلمان ہوں، خود مسلمان ہوں، دوسری قومیں ہوں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ کیسے کرے۔ وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بالحزم، مسلمانوں کے مابین جو بھی اہم معاملات پیش آ سکتے ہیں جن میں ایک فیصلے کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ بھی قرآن میں بیان کر دیا۔ جو مذہبی اختلافات تھے پچھلی امتوں کے، ان کے بارے میں ایک واضح فیصلہ کر دیا، یہ امت اگر اس طرح کے رجحانات اس میں پیدا ہوں تو قرآن مجید میں ایک واضح فیصلہ موجود ہے۔ اس طرح دین کے معاملے میں، اجتماعیت کے معاملات میں، شریعت کے معاملات میں، مسلمانوں کے مابین جو بھی معاملات پیش آ سکتے ہیں اور ان میں فیصلے کی ضرورت ہو سکتی ہے، تو قرآن مجید نے شریعت کے واضح احکام اس میں دیے ہوئے ہیں۔ فیصلہ جو بالکل واضح ہے، اس میں کوئی چیز ہزل، بے فائدہ، بے مقصد نہیں ہے، وہ قرآن میں موجود ہے۔ آگے ہے من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، ومن ابتغى الہدی بغیرہ اضلہ اللہ۔ جی بالکل۔ تو اگر ہدایت اس کو چھوڑ کر کہیں اور لوگ تلاش کریں گے تو وہ گمراہی ملے گی۔ لیکن جو پہلا جملہ ہے من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، بہت اہم ہے۔ یعنی یہ امت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اور اس کی پابندی کو جو بھی کوئی ظالم یا جابر حکمران اپنی قوت کے گھمنڈ میں چھوڑنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو چور چور کر دے گا۔ تو یہ اس امت کو، یعنی خاص طور پر بنی اسماعیل کو، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی بنیاد پر جو ایک اقتدار دیا،
اور ذمہ داری دی، تو ان کی سرفرازی اور ان کے اقتدار کا اور ان کا اس کا استحکام وہ مشروط ہے اس کے ساتھ۔ جو بھی کوئی طاقت کے گھمنڈ میں اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرے گا، کہے گا کہ کتاب اللہ سے ہٹ کر وہ معاملات چلائے، تو ایک وقت تک مہلت اللہ دے گا، لیکن ان کا پھر حشر برا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ایک حاملین کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا محاسبے کا، مواخذے کا، دینونت کا جو ایک قانون چلا آ رہا ہے، وہ اس کتاب کے حاملین پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگے وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ۔ یہ وہ سارے اوصاف ہیں جو قرآن مجید اپنے بارے میں بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ اس قرآن کا لوگوں میں موجود ہونا ایسے جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک رسی نیچے گرا دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ یہ ذکر حکیم بھی ہے اور یہی الصراط المستقیم بھی۔ وَالَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، لا تزیغ بہ الاہواء، آگے جو اور جملہ ولا تلتبس بہ الالسنہ، السنہ، زبانیں بھی نہیں لڑکھڑاتی۔ اس پہ ذرا میں چاہتا ہوں وضاحت فرمائیے کہ احوا تو ہمارے ہاں اہل ہوا جو ہیں وہ قرآن سے بہت ساری چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن اس میں یعنی کتاب اللہ کو غلط مقاصد کے لیے لوگ رجوع کریں اور اس سے ان کو ہدایت کے بجائے گمراہی ملے، وہ تو خود قرآن نے بیان کیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اس کتاب کی طرف لوگوں کا رجوع وہ غلط مقاصد کے لیے نہیں ہوگا، یا اس کتاب سے لوگ اپنی اپنی گمراہیوں کے حق میں تعویلات کی بنیاد پر سہارا نہیں لیں گے۔ یہ تو ہوگا تاریخ میں، لیکن کتاب کا وصف کیا ہے کہ احوا سے مراد یہاں جب یہ دینی مفہوم میں آتا ہے تو دینی انحرافات، یعنی لوگ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے بجائے اپنی اپنی پسندیدہ خیالات اور نظریات ان کو دین بنا لیتے ہیں۔ احوا اس مفہوم میں بولا جاتا ہے، اور پھر ان کے لیے استناد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن سے۔ تو جتنے بھی لوگ کوشش کر لیں، یہ کتاب اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ اپنی خواہشات اور انحرافات اور تعویلات سے کتاب اللہ کے مفہوم کو یا اس میں دی گئی ہدایت کو باطل نہیں کر سکے۔ بالکل ٹھیک۔ وہ تعویلات گھڑیں گے لیکن کتاب اللہ اگل دے گی۔ وہ ایک جگہ سے نکالیں گے تو قرآن اپنی مجموعی تعلیم سے، دوسرے مقامات سے، اپنی زبان کی جو ابانت ہے اور اپنی زبان کی جو دلالت ہے اس سے، تو کتاب اللہ میں بھی اوصاف ہیں، اور دوسرے اللہ نے ویسے بھی اہتمام کیا کہ وہ احادیث میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے کہ جہاں بہت سے گمراہ گروہ پیدا ہوتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت پر بھی ایک گروہ کو قائم رکھے گا جو کتاب اللہ کی اصل تعلیم کو اور اس کی ہدایت کو زندہ رکھے گا، مبتلین باطل پرستوں کی تعویلات کی نفی کرتا رہے گا، غلوف کرنے والے جو ہیں وہ ان کے غلوف کی حقیقت کھولتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں کہ دونوں اہتمام کیے ہیں۔ یہ خود بھی اپنے اندر وہ اوصاف رکھتی ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اس میں کوئی بھی مفہوم، کوئی بھی تعویل، کوئی بھی نظریہ گھڑ کر آپ اس پر مسلط نہیں کر سکتے۔ یہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ جو مرضی باطل تعویل گھڑ لیں، وہ کتاب اللہ کے اندر سے آپ اس کی نفی کی بنیادیں اور اس کے دلائل آپ کو مل جائیں گے۔ اور اہل علم بھی یہ کام کرتے رہیں۔ ولا تلتبسوا بالالسنہ، کہ وہ اس کے متن کے حوالے سے، اس کے متن کو بھی اللہ نے اس طرح محفوظ کر دیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے متن میں لوگوں کی زبانوں پر چڑھ کر یہ کچھ کا کچھ ہو جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اور لوگوں کے پڑھنے سے اس کتاب کے متن میں، اس کے الفاظ میں کوئی ایسا اختلاف واقع ہو جائے۔ قرات کے کچھ اختلاف الفاظ کو پڑھنے کے چھوٹے موٹے وہ رہے ہیں، وہ آگے ہم تفصیل سے دیکھیں گے ان کی نوعیت کیا رہے گی، لیکن ایسا کوئی التباس یا ایسی کوئی غلطی کہ جس سے کتاب اللہ کا متن مخدوش ہو جائے، اور اب یہ سمجھنا مشکل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ہدایت کیا دی ہے، یہ نہیں ہوگا۔ ایسے بالکل صحیح۔
ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على کثرت كثرة الرد الرد ولا تنقضي تنقضی عجائب. عجائبہ، یہ تینوں یعنی ایک ہی پہلو کو بیان کرتے ہیں کہ ہدایت کے پہلو سے اور تعلیم کے پہلو سے تو واضح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں فہم اور تدبر کی اور گہری سطحیں بھی رکھی ہیں۔ تو اس کی جو سادہ اور واضح تعلیم ہے وہ تو ہر پڑھنے والا، سننے والا، اس میں ایمانیات کی بات ہے، اخلاقیات کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی سنن کی بات ہے، اللہ کی صفات کا ذکر ہے۔ تو تذکیر اور تلقین اور تعلیم کے پہلو سے تو بہت واضح ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلوب کے لحاظ سے، اشارات کے لحاظ سے بہت گہری علم اور حکمت کی باتیں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور اس کے لیے اور وہ پھر اہل علم اس میں تدبر کر کے، غور کر کے، اور اس میں غور کر کے اور اس کی مختلف آیات کے باہمی تعلق کو دیکھ کر، اس کے سیاق اور نظم پر غور کر کے وہ اس میں سے وہ چیزیں اخذ کرتے ہیں۔ یہ جو پہلو ہے اس کی اندر علم کے، حکمت کے، دانش کے موتی اس میں سے نکالنا، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح، بالکل نہ کبھی علماء اس سے سیراب ہوں گے، نہ کبھی ایسا ہوگا کہ بار بار اس کو پڑھنے سے، جتنا چاہیں اس کو پڑھیں، ایک عالم ساری زندگی اس کو پڑھتا رہے، کبھی یہ کیفیت نہیں ہوگی کہ وہ کہے کہ اب مزہ نہیں آ رہا، اب تو لگتا ہے کہ اتنا پڑھ لیا ہے، ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں، تو کچھ اور اس میں سے نکالنے کے لیے باقی نہیں رہا۔ تو یہ جتنا چاہے اس کو، جو محاورہ استعمال کیا نا کہ آپ ایک کپڑا بار بار پہنتے ہیں، کوئی چیز بار بار استعمال کرتے ہیں، تو ایک وقت میں آ کے بوسیدہ ہو جاتا ہے، آپ کا جی بھی چاٹ ہو جاتا ہے۔ قرآن سے کبھی اس کے اہل علم کا جی نہیں بھرے گا، اور عجائب اس کے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یعنی جو بنیادی تعلیم ہے اس کی محکم تعلیم، وہ تو ایک ہی ہے، وہ رہے گی، لیکن اس میں جو علم کے، دانش کے موتی ہیں، اس میں جو بلاغت اور اس طرح کے اس کے زبان کے محاسن ہیں، ان کا تو کوئی انتہا نہیں ہے، ان کی کوئی حد نہیں، عجائب اس کے کبھی ختم نہیں۔ بالکل صحیح۔ اور آگے انہوں نے وہی کہا کہ جنات بھی جب انہوں نے سنا تو وہ بھی یہ کہنے سے رہ نہ سکے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ قرآن مجید نے خود بھی ذکر کیا، یہ بیان کرتی ہے کہ جنات جو صاحب ایمان تھے، انہوں نے جیسے یہ کلام سنا، حالانکہ اس سے پہلے ان کو کوئی نہ تعارف تھا، نہ وہ تلاش کے لیے آئے تھے، اتفاقاً سنا اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو وہ کلام ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا، عجیب کلام ہے، یہدی الی الرشد، یعنی اپنے لفظی محاسن کے لحاظ سے، اپنی تاثیر کے لحاظ سے بھی غیر معمولی ہے، اور بات بھی بالکل رشد اور ہدایت کی کرتا ہے۔ تو جنوں کی گواہی قرآن نے بھی بیان کی ہے، اسی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حوالہ دے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ من قال بہ صدق ومن عمل بہ اجر ومن حکم بہ عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ تو اس کتاب کو جو اپنی فیصلے کی بنیاد بنائے گا، اپنے علم کے لیے مرجع بنائے گا، جو اپنی دعوت کے لیے بنیاد بنائے گا، اس کے لیے کامیابی ہے، اور وہ کبھی اس میں ناکام نہیں ہو۔ بالکل صحیح۔ میں چاہوں گا اسی سے ملتا جلتا ایک متن میرے پاس الگ سے بھی ہیں، اور وہ بھی کیونکہ اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے تو میں اس کو بھی شامل کر لوں، اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے رضی اللہ عنہ، قال ان هذا القرآن مأدبۃ اللہ فتعلموا من مأدبته ما استطعتم ان هذا القرآن هو حبل الله الذي امر به وهو النور البين والشفاء النافع عصمة لمن اعتصم به والنجاة لمن تمسك به لا يعوج فيقوم لا يعوج فيقوم ولا يزوغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن رد اتلوه فإن الله عز وجل يأجركم بكل حرف منه 10 حسنات لم أقل لكم ألف لام ميم حرف ولكن
الف حرف و لام حرف و میم حرف. کافی چیزیں وہی اس میں بھی ڈسکس جی ہوئی. اس میں بھی بنیادی یعنی جو قرآن کے اوصاف ہیں اور اس کے ساتھ تمسک کی تعلیم ہے، نکات اس کے بھی وہی ہیں. آپ ایک ایک جملے کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں. جی جی. مأدبۃ اللہ. ہاں اس میں ایک یہ تعبیر ہے، اور یہ حدیث بنیادی طور پر حدیث میں آئی ہوئی تعبیر ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ جو دین اتارا ہے اور کتاب اتاری ہے، اپنا پیغمبر بھیجا ہے، تو حدیث میں ہے کہ یہ ایسے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضیافت کا اہتمام کیا لوگوں کے لیے، اور اس نے ایک پکارنے والا بھیجا کہ لوگوں کو پکار کے لاؤ کہ ایک ضیافت پر آ جاؤ. تو جو لوگ پکارنے والے پر بات پر دھیان دیں گے وہ اللہ کے مہمان بنیں گے، کھائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، اور جو نہیں دھیان دیں گے وہ محروم رہیں گے. محروم رہیں گے. تو قرآن یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کا دسترخوان ہے. تو اللہ کے دسترخوان سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ. کھانے کے دسترخوان سے جتنا آپ کھا سکتے ہیں کھاتے ہیں. یہ ہدایت ہے. تو اس میں اس کا جتنا حصہ سیکھ سکتے ہو اس کو اللہ کی مہمانی سمجھ کر سیکھو. مستطاعتم، جتنی تمہاری جتنا تم سیکھ سکتے ہو. بالکل ٹھیک ہے. وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ. یہی وہ رسی ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اس کا مصداق قرآن ہی ہے. بالکل صحیح. وَهُوَ النُّورُ الْبَيِّنُ وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ. یہ روشنی ہے، بالکل واضح ہے، اور قرآن نے خود اس کو اپنے آپ کو شفا کہا ہے. شفاء لما فی الصدور. دلوں میں جو بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کے لیے قرآن ان کا علاج ہے. اور آگے ہے کہ عصمۃ لمن اعتصم به. جس نے اس کو تھام لیا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی، ایمان کی حفاظت حاصل ہو گئی، اور جس نے اس کو مضبوطی سے اس کا دامن پکڑ لیا وہ نجات پائے گا. نجات بھی پا جائے گا. اور آگے جو جملے ہیں کہ لا یعوج فیکوم ولا یزوغ فیستعتب. اس میں وہ اسی کہ اس کتاب سے ہدایت کے علاوہ اس میں سے کچھ آپ کو مل نہیں سکتا. یعنی آپ اس بے کھٹک اس پر اعتماد کر سکتے ہیں کہ اس سے آپ کو جو ملے گا وہ ہدایت ہوگی. تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں کبھی کوئی ایسی کجی پیدا ہو جائے کہ پھر کسی کو ٹھیک کرنی پڑے. صحیح بہت اچھا. اور کبھی اس میں ایسا انحراف پیدا ہو جائے کہ پھر اس کو معذرت کرنی پڑے کہ وہ یہ بات میں نے غلط بتا دی تھی. ایسا نہیں. اللہ نے اس کو ہدایت کے لیے بالکل کامل محفوظ بنا دی ہے. اگلے جو جملے ہیں اس پہ ہم نے گفتگو کر لی. ولا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن رد ہے، اور بار بار رجوع سے پڑھنے سے کبھی اس میں بوسیدگی نہیں آئے گی. آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف کے بدلے تمہیں اجر دیں گے، اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم جو ہے وہ ایک جی یہ اس کی تلاوت کے بارے میں کہ اس پہ یعنی ہدایت اور رہنمائی تو ہمیں جو ملتی ہے وہ ملتی ہے، اس کی تلاوت پر بھی اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی اجر رکھا. بالکل ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور وہ پھر واضح کرتے ہیں کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ یہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. تو اس پر تلاوت کے آداب پہ آگے ہم انشاءاللہ آثار دیکھیں گے. بالکل ٹھیک ہوگا کہ حدود اور آداب کے ساتھ تلاوت جو ہے وہ کتنا غیر معمولی نیکی کا کام ہے. ایک روایت ہے ابو موسیٰ الاشعری کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ان ھذا القرآن کائن لکم ذکرا وکائن لکم الاجر او کان علیکم وزرا فاتبعوا القرآن ولا یتبعکم القرآن فإنه من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة ومن يتبعه القرآن يزخ في كفاه فيقذفه في جہنم. پہلے یہ جو جملہ ہے ھذا القرآن کائن لکم ذکر و کائن لکم اجر او کان علیکم وزرا. اب اس میں کتاب اللہ کے کتاب ہدایت ہونے کے ساتھ اب اس کا تعلق ہے کہ کتاب ہدایت کا کسی قوم کے پاس ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام بھی ہے، لیکن اتنی ہی بڑی آزمائش بھی ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ اس کے ساتھ پھر ذمہ داری بڑھ جائے وابستہ ہو جاتی. تو قرآن مجید یہی کہتا ہے نا کہ وہ فیکم رسول و فیکم کتاب اللہ.
کہ تم نے یہ طریقہ کیسے اختیار کیا، تمہارے اندر تو اللہ کا رسول موجود ہے اور کتاب اللہ تمہارے درمیان تمہارے پاس موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے تم کسی اختلاف کے اور اس کے شکار ہو گئے۔ یہ اس ذمہ داری کی طرف ابو موسیٰ اشعری بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ کتاب ہے، لیکن یہ نہ سمجھو کہ ہمیں کتاب مل گئی تو بس یہ کتاب کا ہمارے پاس ہونا یہی کافی ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی سب سے افضل کتاب نہیں، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی وابستہ ہے، یہ انعام بھی ہے، لیکن یہی کتاب پھر مواخذے اور محاسبے اور جزا اور سزا کی بنیاد بھی بن جاتی ہے۔ تو اس سے تمہیں اجر بھی مل سکتا ہے اگر اس پر عمل کرو گے، یہ تم پر ایک بوجھ بھی بن جائے گا اگر اس سے انحراف کرو گے۔ بالکل صحیح۔ وَلَا يَتَّبِعُكُمُ الْقُرْآنَ، تو قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ یہ رکھو، تعلق یہ رکھو کہ قرآن کو پیشوا بناؤ اور اس کے پیچھے چلو، قرآن کو اپنے پیچھے نہ چلاؤ بالکل ٹھیک۔ کہ تم روش ایک اور اختیار کر لو۔ اب قرآن کو پیچھے چلانے کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ تم ہدایت کے لیے اس کو مرکز بنانے کے بجائے اور کچھ چیزوں کو مرکز بنا لو، اور اسے پس پش ڈال دو۔ اور قرآن کو پیچھے لگاؤ کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان نظریات یا ان خیالات کے لیے پھر قرآن سے دلائل تلاش کرنا شروع کر دو کہ تم آگے آگے ہو، ہدایت اور رہنمائی کہیں اور سے لے رہے ہو اور قرآن تمہارے پیچھے پیچھے تمہاری خدمت کر رہا ہے کہ اچھا اب کس نظریے کی دلیل چاہیے، بالکل ٹھیک، بالکل اب کس خیال کی دلیل مجھ سے لینی ہے۔ بہت اہم۔ تو قرآن کو اس طرح، اور قرآن تمہارے پیچھے نہ، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن کو تم پس پش ڈال دو، تم آگے آگے دوڑ رہے ہو، قرآن تمہارے پیچھے پیچھے پکار رہا ہو کہ بھائی ادھر نہ جاؤ، یہ غلط راستہ ہے۔ تو کتاب اللہ تمہارے اندر ہو اور وہ تمہیں پیچھے پڑھ کر بلا رہی ہو کہ ہدایت ادھر ہے، یہ بھی اس کی یعنی بے توقیری ہے، یہ بھی اس کے ساتھ یعنی اس کی ناقدری ہے۔ اور خدا نخواستہ وہ یہ شکل اختیار کر لے کہ کتاب اللہ تمہاری گمراہیوں اور انحرافات کے دلیلیں مہیا کرنے کے لیے ماخذ بن جائے، تو اس سے بڑی تو گمراہی ہے، اس سے بڑی پستی ہو نہیں سکتی۔ کیا بالکل ٹھیک۔ اور آخر میں انہوں نے نتیجہ بھی بتا دیا کہ فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعِ الْقُرْآنَ يَهْبِطْ بِهِ عَلَى رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وہ تو پھر جنت میں لے جائے گا۔ تو جو رویہ تم دونوں میں سے جو بھی اختیار کر سکتے ہو، لیکن انجام یہ ہوگا، جو قرآن کے پیچھے چلے گا یہ تو تمہیں جنت کے باغوں میں لے جائے گا، اور قرآن کو اگر اپنے پیچھے چلاؤ گے تو پھر یہ وہاں تک پیچھا کرے گا کہ پھر تمہیں جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو کر تمہاری گدی پر ایک گھونسا لگائے گا اور تمہیں جہنم میں گرا دے گا، نعوذ باللہ، اللہم اجرنا۔ ایک اور روایت ہے ابی قلابہ سے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کوفہ سے وہ حضرت ابو درداء کے پاس آئے اور انہیں سلام جو شام میں تھے، شام میں مقیم تھے۔ جی اور انہوں نے کہا کہ اہل کوفہ آپ کو سلام بھی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو ان کے لیے نصیحت کیجیے، فرمائے، تلقین فرمائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری طرف سے بھی ان کو سلام ہے، اور ان کو میری طرف سے یہ کہو کہ فَلْيُؤْتُوا الْقُرْآنَ خَزَائِمَهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُهُمْ عَلَى الْقَصَدِ وَالسُّهُولَةِ وَيُجَنِّبُهُمُ الْجَوْرَ وَالْحُزُونَ۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ میری طرف سے بھی سلام کہو، اور تلقین یہی ہے کہ اپنی نکیلیں یا اپنی لگامیں قرآن کے ہاتھ میں دے دو۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ مکمل طور پر قرآن کے آگے سرنڈر کر دو، قرآن جو کہتا ہے اس کی پیروی کرو، تو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ قرآن تمہیں اعتدال کے راستے پر اور ایک ہموار راستے پر لے کر چلے گا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور تمہیں کٹھن راستوں سے اور ادھر ادھر جاتے ہوئے راستوں سے بچا لے گا۔ اگر قرآن سے یہ فائدہ حاصل کرنا ہے، دین میں، اخلاق میں، معاشرت میں، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کہ تمہیں سہولت حاصل رہے، کھلے ہموار میدان پہ چلو، بے کھٹک بے خطر دین کے راستے پر قائم رہو، کجی اس میں نہ ہو، تو قرآن اس کی ضمانت دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اپنی لگام قرآن کے ہاتھ میں دے، مکمل سپرد اس کے کر دو، جو یہ کہتا ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ یہ رویہ تم اختیار کرو گے تو یہ ضمانت قرآن دیتا ہے۔
کہ تمہیں دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں نہ تو کٹھن راستوں پر ڈالے گا اور نہ کسی انحراف کے راستے پر جانے دے گا۔ یہی بس بیان ہوا ہے سیدنا عمر کے یعنی ان کی صفت کے طور پر، کان وقافاً عند کتاب اللہ۔ صحیح صحیح، بالکل ٹھیک۔ یعنی وہ جو شخصی طور پر وصف تھا کہ کوئی بھی بحث ہو رہی ہے، کوئی بھی معاملہ، ان کی جو بھی رائے ہے، کسی نے کتاب اللہ کے حوالے سے متنبع کر دیا کہ جی کتاب اللہ تو یہ کہہ رہی ہے، بس کان وقافاً عند کتاب اللہ۔ اس کے بعد انہوں نے اور کچھ نہ سوچنا ہے، نہ یعنی اپنے آپ کو سرنڈر سرنڈر کر دینا۔ تو یہ وصف اگر تم اپنے اندر بطور امت پیدا کر لو گے تو پھر یہ نتائج حاصل ہوں۔ نہایت مختصر اور جامع نصیحت انہوں نے کی انہیں۔ بڑی خوبصورت رہی آج کی نشست بھی۔ ہم نے قرآن مجید بطور کتاب ہدایت کے کچھ آثار کا مطالعہ کیا ہے، اور یہ کہ اس کو کتاب ہدایت بنانے کے لیے کچھ تقاضے ہیں، کچھ شرائط ہیں، وہ پوری کرنی جو پورے کرنے پڑیں گے تو ہمارے لیے وہ کتاب ہدایت ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ کسی اور نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔